نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ جمعرات کے دن ہم بستری کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعرات کے دن ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ بھی سن لیں۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سو جانا کیسا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سو جانا کیسا ہے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سو جانے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سو جانے میں کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی غسل کرتے ہیں تو اللہ ان کے غسل کے پانی کے ہر قطرہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو بھی اپنی بیوی کے ساتھ رات کو سو کر گزارو، اس لیے کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہیں تو اسے اہمیت ملتی ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خوشی میں صحت ہے۔ جب وہ صحت یاب ہوگی تو پیار محبت بڑھے گی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تو محترم ناظرین، جمعرات کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ جمعرات کے دن ہم بستری کرنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے اور جمعرات کے دن ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے مشکل یا ناممکن ہے کہ ہر جمعرات کو بیوی سے ہم بستری کرے اور وہ اجر پائے، ایک اپنے غسل کا اور دوسرا بیوی کے غسل کا؟ یعنی جب ہم بستری روزمرہ زندگی کا حصہ ہی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جمعرات کو ملحوظ رکھا جائے تاکہ اجر بھی ملے اور معمولات جمعہ کے دوران طبیعت بھی مضطرب نہ ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کو ہم بستری مستحب ہے۔ اسلام میں دیگر عبادات کی طرح ہم بستری بھی ایسی ہی اہم عبادت ہے جس پر اجر و ثواب مقرر ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو بجائے اجر اور ثواب کے بسا اوقات انسان دنیا و آخرت میں ناقابل تلافی نقصان اٹھاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بستری کے اجر و ثواب سے متعلق بات کریں، لیکن اجر و ثواب کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بستری کے آداب اور سنتوں سے واقف ہو۔ اگر آداب ہی نہیں معلوم ہوں گے اور نہ ان پر عمل ہوگا تو پھر بجائے ثواب کے الٹا گناہ اور میاں بیوی کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی اولاد بھی ان کی قباحتوں کا شکار ہوگی۔ شریعت کی روح سے ہم بستری باعث اجر و ثواب عبادت ہے، تو اس لیے لازم ہے کہ ہم بستری بھی دیگر عبادات کی طرح صحیح طریقے پر انجام پائی جائے۔ کسی چیز کا اس طرح سر انجام پانا کہ مکمل طور پر اس کے ارکان اور شرائط اس میں جمع ہو جائیں،
تاکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند کیا جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص صرف وہی عمل ہو سکتا ہے جو ہر قسم کے فساد اور کھوٹ سے پاک ہو۔